امام صاحب جس طریقے سے تراویح کا انتظام کیا گیا ہے اور جی تراویح کا جو انتظام کیا گیا ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ دیکھیے تراویح تو جیسا کہ بتایا گیا کہ کم و بیش 20 سال سے ہو رہا ہے. اچھی خاصی گیدرنگ ہوتی ہے جہاں بہت سارے بیوروکریٹس ججز یہاں تراویح پڑھتے رہے ہیں اور یہاں کا پیغام یہی ہوتا ہے کہ امن و امان ہمیشہ سے بحال رکھیں اور امن و امان اسلام کا بیسک فنڈا ہے. ایمان امن سے ہی ہے اور امن قائم کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کی اور دوسروں سے بڑھ کر ذمہ داری ہے. وہ اس لیے کہ ہم خیر امت ہیں. نبی ہمارے کہتے ہیں کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ تم ان سے جڑو جو تم سے کٹتے ہیں، انہیں معاف کر دو جو ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں. اور وہیں کیریکٹر کے تعلق سے، کردار کے تعلق سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر کردار، اچھا چرتر یہ نہیں ہے کہ کسی کے اچھے کردار کے مقابلے میں اس کے ساتھ اچھے کردار کے ساتھ پیش آیا جائے، بلکہ اچھا کردار اور برتر اخلاق تو تب ہے جب آپ کے ساتھ کوئی برے اخلاق سے پیش آئے، آپ کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے، اس کے ساتھ آپ بالکل الفت کا، محبت کا، ہر طرح کا پیغام پھیلا دیں. امام صاحب جب دیش کے اندر انتشار پیدا ہوا ہے، جس طرح سے ہندو مسلمان کے بیچ جو رام نومی کی جو یاترا شوبھا یاترا نکالی جا رہی ہے، اس کو لوگ شوبھا یاترا کہہ رہے ہیں کہ حرکت شوبھا یاترا والی نہیں ہو، شوبھا نہیں، کیونکہ جس طرح سے مسجدوں پر پتھراؤ کیے جا رہے ہیں، بھگوا جگہ پہنایا جا رہا ہے، ایسی طاقتوں سے آپ کیسے نپٹیں گے؟ ان کو کیا سندیش دینا؟ سنیے، خیر اور شر، اچھائی اور برائی، یہ صدیوں سے اس کا وہ رہا ہے. صدیوں سے یہ اچھائی اور برائی رہی. کبھی اچھائی حاوی ہو جاتا ہے، کبھی برائی حاوی ہو جاتا ہے. اس پہ بھی ہمارے قرآن میں کہا گیا ہے، سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تم انہیں بہتر سے بہتر طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ. ایسا کرو گے بہتر سے، کسی کے ظلم کے اور کسی کے کیا بیہیویئر ہے ان کا خیال کیے بغیر اگر ان کے ساتھ الفت اور محبت سے پیش آؤ گے تو ان قریب دیکھو گے کہ وہ کٹر دشمن جو تمہارا ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی کوئی پرواہ کیے بغیر، مسلمان دوست بنانے کی فراق میں ہے، دوست بالکل اسلام کا سب سے بیسک سبق یہی ہے کہ ظالموں کو بھی کیا کہتے ہیں دعوت دو اور ان کے لیے الفت اور محبت کا گاد پھیلا دو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آج سے 1400 سال پہلے آئے ہیں تو آپ کے چچا اور آپ کے خیش و اقارب سب دشمن بن گئے. کئی ایک بار جان لینے کی کوشش کی گئی، کئی ایک بار پہاڑی درے سے کچل کے مار دینے کی کوشش کی گئی، کئی ہجرت کا موقع دیکھ نہیں رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کیا کہتے ہیں دفاع تک کی اجازت نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو آبدیدہ آنکھوں سے بالکل روتے ہوئے کہہ دیا کہ اے مکہ، مجھے تم سے بے حد الفت اور پیار ہے، لیکن تمہارے بندے یہاں رہنے نہیں دیتے، لہذا میں امن کی خاطر میں ہجرت کر کے مدینہ چلا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے. مولانا صاحب آپ سے کہ جو جس طرح سے ماحول کریٹ ہوا ہے، اس میں مسلمان کیا ڈرا ہوا سہما ہوا محسوس کر رہا ہے؟ دیکھیے مسلمان نہ کبھی ڈرا ہے نہ غمگین ہوا ہے. بس ہندوستان کی امن و سکون کی خاطر مسلمان بالکل اب چاہ رہا ہے کہ بالکل صبر کر رہا ہے، بالکل صبر کر رہا ہے. ڈرنے کا سوال ہی نہیں. ہم 313 سے لے کر کے ہزاروں پہ غالب آئے اور اللہ کی حکمت تھی ہم غالب آئے ہیں. لیکن پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیے مسلمانوں نے بڑی ملکوں کو فتح کیا، لیکن کہیں پہ یہ پبلسٹی تو بہت ہے کہ ظلم و زیادتی کی گئی. لگاتار 3 طلاق کے لے کر تو مسئلے اٹھائے گئے. ایک آخری سوال مولانا صاحب میرا یہ ہے کہ جس طریقے سے 2014 سے پہلے ہنومان جینتی بھی منائی جاتی تھی، رام نومی بھی منائی جاتی تھی اور جتنے بھی تہوار ہیں وہ سب منائے جاتے تھے، لیکن 2014 کے بعد سے ایسا کیا پرسیپشن تیار ہو گیا ہے کہ مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسجدوں پر بھگوے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ نے دنیا کی تاریخ نہیں پڑھی ہے.
یہ جمہوریت ہے نا, جمہوریت ایک کیا کہتے ہیں جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دی سیاست ہے تو رہ جاتی ہے چنگے سی. ہاں, یہ محض یہ سطح کے وہ ہیں, وہ کہ بھوک میں چند لوگ, یہ ان کی پالیسی ہے کہ کیسے ہم سارے سرمایہ پر رہیں, اور جن کی ہندوستان کی آزادی میں کہا جائے کہ کچھ بھی وہ جن کا حصہ نہیں ہے, وہ لوگ آج چاہتے ہیں کہ بس اگر مین مدعا ہو جائے گا, ایجوکیشن ہو جائے گا, تعلیم ہو جائے گی, یا روزگار مدعا ہو جائے گا, تو ان کی روٹی تو بند ہو جائے گی. تو لہذا کہیں نہ کہیں ان کے اشاروں پہ اور ان کی خاموشی کی بنیاد پہ ہی ایسا ہو رہا ہے. لہذا ابھی آپ نے کہا کہ اس دیش میں جو ابھی طاقتیں حاوی ہو رہی ہیں, ان کا دیش کی آزادی میں کوئی یوگدان ہے, لیکن یہ اپنے آپ کو دیش بھکت اور راشٹر بھکت کہتے ہیں. جی, یہ اپنے آپ کو دیش بھکت کہتے ہیں کہ ہم ہی دیش بھکت ہیں. دیکھیے ہندوستان کا ہر فرد بشر جو یہاں رہتا ہے, ہر انسان دیش بھکت ہے. ہم کسی کے دیش بھکتی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے, لیکن آج پوری تاریخ جو ہے, ہسٹری ہے 1947 سے 1857 سے لے کر کے اور کیا کہتے ہیں آج 2022 تک کے, ہر عقل و خیرت رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ کس نے آزادی میں کیا کیا, کیا نہیں کیا. بات آج کی ہے کہ آج امن و امان کیسے قائم ہو سکتا ہے. اور یہ بس معمولی سا کھیل ہے کہ جہاں جو برسر اقتدار ہیں اگر ہلکی سی جنبش کریں گے سب معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں. کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک بہت دراندیش ہیں. بہرحال اتنی بڑی جمہوریت کے وہ پرائم منسٹر ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہمارے چہیتے تو ہیں, لیکن ان کا یہاں بڑا امتحان ہے. آج جب کل کا مورخ لکھے گا تو مورخ اگر وہ بہترین انداز کا ہوگا اور منصف قلم اٹھائے گا تو وہ لکھے گا ضرور. اور کل کا کے عظیم بننے کے لیے ہم اپنے پرائم منسٹر سے کہتے ہوئے عظمت اور عبقریت کے لیے جو آج ہیں کل نہ ہوں گے. ہر آدمی کا لمٹ ہوتا ہے, تو ایسا کام کریں کہ کل جو آج عبقری ہیں کل بھی عظیم اور عبقریت ان کا بحال رہے. لوگ جب تاریخ پڑھیں تو کوئی نریندر مودی تھا جو ہندوستان میں بڑی تذکر احتشام آیا, اپنی دور حکومت میں بہت اچھا کام کیا یا بہت برا کام کیا. انہیں بس یہی درخواست ہے کہ بس منصف نگاہ سے کہ حکومت پہ جو بیٹھتا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ تمام اقوام کو ایک نگاہ سے دیکھیں. اور حضرت عمر کا وہ قول, حضرت عمر گاندھی جن کے بارے میں کہتے تھے نا کہ میں ہندوستان میں عہد فاروقی چاہتا ہوں, اور حضرت وہی عمر جو اپنے باشندوں کے لیے اس قدر وہ تھے کہ کہتے تھے کہ وہ عرب کا وہ حدود, وہ آج کا یہ نہیں بلکہ پورا خطہ جو اسپین تک کے اور عراق اور وہ سارا چیز پہ خطہ ان کا کہنا ہے کہ اس وادی میں ایک پہاڑی درے میں ایک کتا بھی اگر بھوک سے مر جاتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ میرا اللہ مجھے پکڑے گا. ہر حکمراں کو چاہیے کہ ہمارے نبی کے اور ہمارے جو حضرت عمر ہے کہ رات کی پچھلی پہر وہ اپنے عوام کے لیے گشت لگاتے تھے. ایک بار ایک بیوہ کی رونے کی اور بچوں کی سبکی کی آواز آ رہی تھی, اور یہ کہ کیا ہم اللہ سے ہم اپنے خلیفہ کے بارے میں شکایت کریں گے. حضرت عمر کا ادھر سے گزر ہوا تو پہنچے وہاں پہ, تو کہا اماں یا بہن کیا معاملہ ہے. تو کہا کہ وہ عورت ایسی تھی کہ وہ کنکریوں کو ابال رہی تھی. وہ آبدیدہ ہو گئے حضرت عمر اور اپنے غلام اور جو خادم کے ساتھ گئے گھر, اور اونٹ پہ اور اپنے پیٹھوں پہ کھجور کے آٹوں کے گلے لاد کر کے لے آئے. آپ کے خدام یہ کہتے رہے کہ میں پہنچا دیتا ہوں وہاں تک. کہا کہ کل قیامت کے دن آپ میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. گئے اپنے ہاتھوں سے بنایا, کھلایا, اور کہا کہ یہ بہت بنانا کھلانا ہو گیا. اور یہ کہا تاریخی جملہ کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جن بچوں کو روتے ہوئے بلکتے ہوئے سن رہا تھا, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جانا چاہتا جب تک کہ ان کے چہرے پہ کلکاریاں اور ہنسی نہ ہو جائے. کیا میسج دینا کن کو؟ ویسے یہ ہے کہ پی ایم صاحب کو انٹرفیئر کرنا چاہیے اس میں. جو ابھی ماحول چل رہا ہے
उस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? मैसेज यही देना चाहेंगे कि देखो हर मज़ाहिब का जो बेसिक जो तालीम है वो है उल्फत का, मोहब्बत का, करुणा का, दया का। हाँ, तो हर इंसान, खा वो हिंदू हो, सनातनी हो, वेदास जो अजीम तरीन किताब है, हाँ, गीताज है, सिख की किताब है, हर फ़र्द बशर में बड़ा अजीम चीज़ दया करुणा का है कि हर शख्स अपने आप को बेहतर हिंदू बन जाए, अपने आप को हिंदू बन जाए, सिख बन जाए, मुसलमान बन जाए, या जो अपने मज़हब का मानने पारसी है पारसी बन जाए, अपने मज़हब को जहाँ वो अमल करने लग जाएगा। ये सारी बदअमनी फिर न करे। जी दूसरे के मामलात में ये सदियों की तारीख़ रही है। बड़े बड़े बादशाह और वो आए, क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम से, और उससे पहले जहाँ ये हमें बदनाम करते हैं ना कि मुसलमानों ने नहीं कुछ दिया। देखिए मुसलमानों ने तो वो दिया है कि अंग्रेज़ों ने नहीं, कि ये जो वे क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण का जो खाई को है बांटने में कहीं ना कहीं मुसलमानों का बड़ा अहम रोल रहा है। वरना वो उसी में वो जो शुद्ध मुसलमान कहते हैं ना कि क्या देखते हैं कि मुसलमान का फ्यूचर क्या है। मुसलमान का फ्यूचर बहुत ताबनाक है, हमेशा से रहा है। मुसलमान अपने रास्ते खुद बनाना जानता है। हमें अंदेशा है कि ये क्या कहते हैं 20 या 22 कितना % शूद्र है, फिर से वो कल के पैरों की जूती न बन जाए। मुसलमान उन्हें बचाना चाहता मुसलमान है, उन्हें बचाना चाहता। बिल्कुल ये भी है कि हर मजलूम, कहा है ना हदीस ने, उनसुर अखा का ज़ालिमन और मजलूमन है। मुसलमानों को ये तालीम दी गई है कि तुम जालिम को भी मदद करो और मजलूम को भी मदद करो। मजलूम का तो मदद ये है कि वो उसको उसके साथ सपोर्ट करे। जालिम का यह है कि उसको समझाए कि भैया जुल्म ना करो। ये 70 साल 80 साल ज़िंदगी, मरने के बाद हर मज़ाहिब में पुण्य और पाप का वो है, उसको मिल। हाँ बस।